لیے بنائے، وہ تیرے اور میرے جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیرے اور میرے جیسا بشر کیسے؟ چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، خاک تو کبھی نہیں چمکتی۔ اب میرے حضور، میرے آقا بڑے غمگین رہا کرتے تھے امت کے گناہوں سے، امت کے گناہوں سے۔ میرے آقا لجپال ذات ہے نا، امت کے گناہوں سے بڑے غمگین رہا کرتے تھے میرے رسول۔ اب کیا ہوا، جب اللہ نے معراج کروائی اپنے حبیب کو، تو یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں پھر کہوں، کیونکہ جو سامعین جمعے پر نہیں آتے وہ سن لیں، یا جن کو میں نے نہیں دیکھا شاید۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ۔ کیا ہوا بھائی؟ اس وقت یہ ہوا کہ میرے حبیب بڑے غمگین رہتے تھے۔ کچھ حضرت ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا، محسن رسالت کا۔ میرے آقا کی پرورش کی، اللہ نے پرورش کروائی جناب ابو طالب، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میرے نبی کا سہارا، میرے آقا کا سہارا، وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ سرکار بڑے غمگین رہتے تھے، عام الحزن تھا، عام الحزن۔ اللہ نے معراج کروائی اپنے حبیب کو۔ جب معراج ہوئی، روبرو ہوئے، تو پھر اس وقت پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب کے چہرہ اقدس سے میرے دوستو ڈالے ہوئے 70,000 یا 72,000 نقابوں میں سے ایک اتارا۔ کیا کیا؟ ایک اتارا۔ رانا صاحب، میں آپ کی ذوق کی نظر کروں گا یہ جملہ۔ 70,000 یا 72,000 مختلف روایات، میں ویسے 70,000 کو جو معتبر روایت سمجھتا ہوں، 70,000 نقابوں میں سے یا 72,000 نقابوں میں سے، کیونکہ مجھے اختلاف نہیں، کیونکہ میرے نبی کی فضیلت ہے۔ 72,000 ہوں تو اور فضیلت ہے، اور فضیلت ہے۔ اور میرے دادا استاد کہا کرتے تھے اگر اقوال مختلف ہوں تو اس قول کو اختیار کرنا جس میں میرے آقا کی شان کا زیادہ اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ میرے دادا استاد سے مراد حضور غزالی زمان احمد سید شاہ صاحب کاظمی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ درجات بلند فرمائے، بڑی عظیم ہستی تھی، اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر سلامت فرمائے۔ جب وہ ایک پردہ ہٹایا نا، تو ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یار، دیکھو دیکھو میری طرف دیکھنا اور میری آنکھوں کی چمک دیکھنا، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب ایک پردہ ہٹایا تو لم یبق للعرش والکرسی، لم یبق للعرش والکرسی، لم یبق للعرش والکرسی، جملہ پر توجہ، لفظ تو سمجھ جائیں گے نا۔ لم یبق للعرش والکرسی والحجاب القدرت والشمس والقمر والنجوم نور، میرے نبی کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا، نہ عرش کا نور باقی رہا، نہ کرسی کا نور باقی رہا، نہ حجابت قدرت کا نور باقی رہا، نہ سورج کا نور باقی رہا، نہ چاند کا نور باقی رہا، نہ ستاروں کا نور باقی رہا۔ اللہ نے فرمایا متا ہمکا بامتک المذنبۃ یا حبیبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، اپنی امت کے گناہوں پر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج ایک پردہ ہٹایا ہے تو ان کا نور باقی نہیں رہا، کل قیامت کے دن جب میں سارے پردے ہٹاؤں گا امت کے گناہ کہاں باقی؟ تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ریکارڈنگ کا اہتمام کروانا، میں 50 تقریریں کرنے کے لیے حاضر ہوں حروف مقطعات کے اوپر، لیکن کبھی وقت نکال لیجئے گا اس بات پر۔ تو میں کہہ رہا تھا طٰہٰ اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ طٰہٰ کی عدد 14، خدائی جتنی خدائی کے کائنات یہ طبق بنائے میرے اللہ نے، ان کی تعداد کتنی بنائی؟ 14۔ اللہ فرما رہا ہے 14 طبقوں کی کائنات کے مالک ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ جب کہا نا 14 طبقوں کی کائنات کے مالک، تو میرے حبیب کے دل میں بات آئی۔ کیا بات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہیوں دکھائیں، ساری بادشاہیوں کی زیارت کروائی۔ جب کہا نا 14 طبقوں کی کائنات کے مالک، تو اب خواہش پیدا ہوئی کہ میں جتنی کائنات کا مالک ہوں میں اس کی زیارت کروں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلند کیا، کہا حبیب آؤ ایک ملاقات کرو، دوسرا دیکھو آپ کی بادشاہی میں، آپ کی شہنشاہیت میں، آپ کے صدقے کون
کون ہیں جن کو اللہ صرف آپ کے حسن کی زکات کا صدقہ پال رہا ہے؟ یہ ہے میرے دوستو وہ باتیں. اب دیکھو صحیح بخاری کی حدیث جو اس پر میں اعتراضات کی طرف تو گیا نہیں ابھی. اعتراض ایک جو سب سے بڑا اعتراض حدیث روایت ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے. کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج. توجہ رکھنا، یہ سب سے بڑا اعتراض ہے. وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ظاہر ہے میرے آقا کی زوجہ اقدس ہیں، امت کی ماں ہیں، اب اتنی معتبر راوی ہیں تو اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا بات میں. ابھی دیکھو میں ان کا گریبان کیسے پکڑتا ہوں. ام المومنین سے روایت ہے کہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو معراج کی رات گم نہیں کیا. میں نے رسول اللہ کے جسم اقدس کو معراج کی رات گم نہیں کیا. مطلب کہ جس رات معراج ہوئی اس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ بستر پر تھے. لہذا ثابت ہوا جب ام المومنین نے کہا سرکار کے جسم کو انہوں نے گم نہیں کیا، سرکار ان کے ساتھ محو استراحت تھے، محو آرام تھے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں ہوئی ہے. توجہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں، جن کا توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا میری طرف. ہاں ہے نا توجہ ادھر میں. اب دیکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو ام المومنین کہہ رہی ہیں اور بڑی معتبر راوی ہیں بھائی، امت کی ماں ہیں، قرآن کہتا ہے امت کی ماں ہے. امت کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آقا کے جسد اقدس کو معراج کی رات گم نہیں کیا، میرے ساتھ آرام فرماتے. ثابت ہوا ام المومنین کہہ رہی ہیں تو ثابت ہوا کہ معراج جو تھی وہ خواب میں دیکھی میرے رسول نے، خواب میں تشریف لے گئے، جسم کے ساتھ نہیں گئے. بیداری میں نہیں گئے. بیداری میں پریشان نہ ہوں، اگر میں نے سوال بتایا ہے تو میں جواب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ منامی ہے، یعنی نیند میں ہوئی ہے. اب توجہ یہ ذہن میں رکھنا، اور ذہن میں نہ رہے تو صرف یہ ایک جملہ سننے کے لیے سیڑھی اپنے پاس محفوظ کرنا. معراج ہوئی، میرا آخری جملہ میں ممبر چھوڑ دوں گا اس کے بعد کیونکہ یہ حاصل گفتگو جملہ ہے. معراج ہوئی بعثت سے 1 سال، 1.5 سال یا 5 سال بعد. بعثت کا مطلب سمجھے اعلان نبوت کے 1 سال، میں نے ساری روایتوں کو جمع کر دیا، 1 سال، 1.5 سال یا 5 سال بعد معراج ہوئی اعلان نبوت کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہجرت کے، اب یہ بعثت کے حساب سے بتایا، اب ہجرت کے حساب سے 8 سال، جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آنے کے 8 سال بعد یا 11.5 سال بعد یا 12 سال بعد معراج ہوئی. بات کی سمجھ آئی؟ اعلان نبوت کے 1 سال بعد، 1.5 سال بعد یا 5 سال بعد معراج ہوئی. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، دیگر تمام جو امت کے فقہا ہیں، حضور غزاتی زمان میرے دادا استاد نے بھی یہی لکھا. جتنی میں نے کہا میں نے ساری روایتیں جمع کر دی کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نام لوں، کتابوں کے نام بتاؤں اور ایک حوالہ پیش کروں. نہیں، میں نے ساری روایتیں جمع کر دی کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد، 1.5 سال بعد یا 5 سال بعد معراج ہوئی. ٹھیک ہے. ہجرت کے 8 سال بعد، 11.5 سال بعد یا 12 سال بعد معراج ہوئی. صحیح بخاری میرے پاس ہے. ام المومنین، دیکھو میری طرف دیکھو، صداقت رضوی، ام المومنین